لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ پھر ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو بھی آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ٹوٹ جائیں گے، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، بس آپ نا امید نہ ہو۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر یہ پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتا اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے بھر دو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خزاؤں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، لیکن بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید مت چھوڑنا۔ تمہارا کسی چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ قبولیت آ جاتی ہے جب تم دنیا کے اور اپنے بنائے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر ہی اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے بھی واقف ہے، تو وہ تمہاری کہانی کی ہر باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہی تمہارا مخلص دوست ہے۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، بے چینی ہو، رات بھر نیند نہ آئے، تو فوراً علم نشرہ پڑھ لیا کرے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ آپ کے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ آپ کا سجدوں میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے آپ سے۔ آپ کا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ آپ کی بے رنگ زندگی میں وہ اب رنگ بھرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے نا، تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نہیں روتے، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ آپ کا یہ صبر اور یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جب تھک جائیں تو اللہ کے سامنے جھک جایا کریں، کیونکہ لوگ تو چھوٹی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔
اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، آپ کی مصیبتوں سے آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ آپ تب بھی دعا کرتے رہنا جب آپ کے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ ہو، کیونکہ بے بس تو صرف آپ ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ دیکھنا، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ کھویا تھا۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ ملا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت آپ کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر آپ کو رشک آنے لگے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ ہی ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے، ایسے جیسے آزمائش کا درد بھرا لمحہ ہمارے لیے تو صرف ایک خواب تھا درد بھرا۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کریں، کیا پتہ آپ کی من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ یاد رکھیں، ہماری یہ ویڈیو یا آپ کے سامنے اچانک کوئی پوسٹ آ جانا تو وہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کی زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ شاید مجھے بھی آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے، آپ کی مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ ان مشکل لمحات میں جو آپ کا دل بوجھ تلے دب رہا ہے، اس بوجھ کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے بس کبھی اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دیں، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے نکال دے، اور جو کوئی بھی پریشان ہے، بیمار ہے، بہت زیادہ ان کو صحت کا مسئلہ ہے، انہیں اللہ پاک پوری صحت، تندرستی اور شفا عطا کرے۔ اور جو لوگ بھی ایسے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے مسئلے سلجھتے نظر ہی نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک مسئلے کو بآسانی سلجھا دے۔ میرے پیارے دینی قلب کے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔